باپ بیٹے کا پیار۔ ایک گاؤں میں ایک بوڑھا باپ اور اس کا جوان بیٹا رہتے تھے۔ باپ نے ساری زندگی محنت مزدوری کی، اپنا سکون اور اپنی خواہشیں قربان کی تاکہ بیٹا پڑھ لکھ جائے، بڑا آدمی بن جائے۔ باپ وہ سایہ ہے جو دھوپ میں بھی چھاؤں دیتا ہے، اپنے خواب بیچ کر بیٹے کو اڑان دیتا ہے۔ بیٹے نے تعلیم مکمل کی، شہر چلا گیا، اچھی نوکری کر لی، شادی بھی ہو گئی۔ اب وہ اپنی نئی زندگی میں مگن تھا۔ کئی مہینے گزر گئے، نہ فون آیا نہ ملاقات ہوئی۔ بوڑھا باپ روز گاؤں کے بس اسٹاپ پر جا بیٹھتا، یہ سوچ کر شاید آج بیٹا آ جائے۔ کبھی جو انگلی پکڑ کے چلایا تھا جسے، کبھی جو انگلی پکڑ کے چلایا تھا جسے، آج وہی بیٹا یادوں میں بس آیا تھا جسے۔ ایک دن بیٹے نے شہر سے فون کیا، ابا آپ شہر آ جائیں، میرے ساتھ رہیں۔ بوڑھا باپ خوش ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کپڑے باندھے، پرانی چپل پہنی اور بس پکڑ کر شہر چلا گیا۔ جب بیٹا ملنے آیا تو کچھ بدلا بدلا سا تھا، نہ وہ گرم جوشی نہ وہ آنکھوں میں پیار۔ باپ نے محسوس کیا لیکن کچھ کہا نہیں۔ کئی دن گزر گئے، بیٹے کے گھر میں وہ مہمان بن کر رہ گیا۔ کبھی بیٹے کی بیوی کا منہ بن جاتا، کبھی بیٹا کہتا ابا گاؤں میں ہی ٹھیک تھے۔ وقت نے کیسا پلٹا کھایا ہے، وقت نے کیسا پلٹا کھایا ہے، جس نے چلنا سکھایا وہی اب بوجھ بن آیا ہے۔ ایک رات بوڑھا باپ چپکے سے صحن میں بیٹھا آسمان کو دیکھ رہا تھا، آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ اسی وقت پوتا آیا اور بولا، دادا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بوڑھا ہنس پڑا اور بولا، نہیں بیٹا یہ تو خوشی کے آنسو ہیں، بس تھوڑا یاد آ رہا ہے گاؤں، تمہارے ابو جب چھوٹے تھے۔ یاد ہے وہ دن جب کاندھوں پر بٹھایا تھا، یاد ہے وہ دن جب کاندھوں پر بٹھایا تھا، آج وہی کاندھے تھک کر جھک سے گئے ہیں۔ اگلے دن باپ نے خود ہی واپسی کا سامان باندھ لیا۔ بیٹے نے روکا نہیں، بس کہا، ٹھیک ہے ابا، پہنچ کر فون کر دینا۔ باپ ہنسا، دل پر پتھر رکھا اور چلا گیا۔ کچھ دن بعد بیٹے کے گھر خط آیا، وہ باپ کا آخری خط تھا۔ خط میں لکھا تھا، بیٹا شکایت نہیں، محبت تھی تم سے، ہے اور رہے گی۔ زندگی نے سکھایا کہ رشتے نبھانے کے لیے صرف روٹی نہیں، تھوڑی محبت بھی چاہیے۔ گاؤں جا رہا ہوں شاید آخری بار، خوش رہو، تمہاری خوشی میں ہی میری زندگی ہے۔ مر بھی جاؤں تو یہ خواہش رہے، مر بھی جاؤں تو یہ خواہش رہے، میرے بیٹے کی زندگی ہنستی رہے۔ اگر آپ کے والد زندہ ہیں تو ان کا مقام جنت سے کم نہیں۔ وقت نکالیں، ان سے محبت کریں، ان کے دل کو ٹھیس نہ پہنچائیں، کیونکہ ماں باپ کا سایہ ایک بار اٹھ جائے تو ساری دنیا بھی ساتھ ہو، دل خالی ہی رہتا ہے۔ باپ کی شفقت نہ ہو تو زندگی بے رنگ ہو جاتی ہے، باپ کی شفقت نہ ہو تو زندگی بے رنگ ہو جاتی ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو سر سے اٹھ جائے تو قسمت بھی بدل جاتی ہے۔ باپ کے سائے کو نہ سمجھو معمولی سی چیز، یہ وہ چھاؤں ہے جو طوفان میں بھی سکون دے جائے۔ کبھی مانگا نہ کچھ، صرف دعائیں دیتا رہا، کبھی مانگا نہ کچھ، صرف دعائیں دیتا رہا، وہ شخص باپ تھا جو سایہ بن کے جیتا رہا۔ باپ اگر رو پڑے تو سمجھو وقت سخت ہے، ورنہ وہ تو دکھ بھی ہنس کے جھیل لیا کرتا ہے۔ باپ وہ چراغ ہے جو جلتا ہے خاموشی سے، باپ وہ چراغ ہے جو جلتا ہے خاموشی سے، لیکن اندھیروں میں بھی روشنی دیتا ہے ہمیشہ۔
جو اپنے بچوں کے سکھ کی خاطر ہر دکھ کو سینے سے لگا لے اسے باپ کہتے ہیں۔ جب بوڑھا باپ گاؤں لوٹا تو نہ اس کے آنکھوں میں شکوہ تھا، نہ زبان پر کوئی شکایت۔ وہی پرانا صحن، وہی پیپل کا درخت، وہی خاموشی، لیکن اب دل تھکا ہوا تھا۔ ایک شام چپکے سے اس نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لیں۔ بیٹے کو اطلاع ملی، آپ کے والد فوت ہو گئے۔ بیٹے کے ہاتھ سے موبائل گر گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل پر جیسے کوئی پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ بھاگتا ہوا گاؤں پہنچا، قبر پر بیٹھ کر دیر تک روتا رہا۔ جن کو کبھی وقت نہیں دیا، آج وہی وقت رک سا گیا۔ باپ چلا گیا اور بیٹے کی زندگی سناٹے میں ڈل گئی۔ باپ صرف کمانے والا نہیں ہوتا، وہ سایہ ہوتا ہے، وہ محافظ ہوتا ہے، اور جب وہ چلا جائے تو زندگی میں ایک ایسی خالی جگہ چھوڑ جاتا ہے جو دنیا کی کوئی طاقت پر نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کے والد حیات ہیں تو ان کی قدر کریں، وقت دیں، کیونکہ ماں باپ کا سایہ جب چھن جائے تو دنیا کی کوئی روشنی دل کو نہیں جگا سکتی۔ والدین کا سایہ رب کی نعمت ہے، اسے جانے سے پہلے محسوس کر لو۔ اگر آپ کو یہ کہانی دل کو چھو گئی ہو تو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اس ویڈیو کو ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جن کے والد اب بھی ان کے ساتھ ہیں۔ شکریہ۔